جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج دن ہے اتوار کا، تاریخ ہے 20 اکتوبر 2024 اور ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو شام کے 6 بج چکے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم جس کے حوالے سے پوری قوم ششوپن کا شکار تھی اور یہ سوال ہو رہا تھا کہ یہ ترمیم منظور ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نہ صرف وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے بلکہ سینٹ سے بھی وہ منظور ہو چکی ہے۔ اور جب آپ یہ میرا ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید قومی اسمبلی سے بھی یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کروا لی جائے۔ تو کیا یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کسی کرنل لیاقت کی مرہون منت ہے یا پھر سیاسی جماعتوں نے عدلیہ میں اصلاحات لانے کے لیے واقعی کوئی حقیقی جدوجہد کی ہے اور یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی گئی ہے؟ اس حوالے سے بڑی گرما گرم بحث جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس سے بھی کہیں بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم میں دراصل ہے کیا؟ اس آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن پائیں گے یا پھر ان کا پردہ جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے؟ اس کے علاوہ اس آئینی ترمیم میں ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی تبدیل کیا گیا ہے اور کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو نیا طریقہ کار ہے وہ کیا ہو گیا؟ اور بنیادی بات جہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا کہ آئینی عدالت جو ہے وہ بنائی جائے گی، تو کیا آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے یہ جو ترمیم ہے اس میں کچھ چیز شامل ہے یا آئینی بینچ پہ اتفاق کیا گیا ہے؟ اور اگر آئینی بینچ بنے گا تو وہ کیسے جو ہے وہ تشکیل پائے گا؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آخرکار نہ صرف اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور زہر نکال دیا ہے۔ تو یہ کالا سانپ انہوں نے کس کو کہا ہے؟ اس حوالے سے بھی آج کے شو میں جو ہے ہم بات کریں گے۔ بنیادی مقصد یہ ہوگا اس سمجھنا یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں کیا کچھ ہے اور اس کے پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ پر جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک دن یاد کروانا چاہتا ہوں۔ یہ دن ہے جناب 17 نومبر 2021 کا۔ اگرچہ ہماری قوم کی یادداشت بڑی کمزور ہے اور طفلان انقلاب تو ویسے ہی شارٹ میموری ہے ان کی، وہ باتیں جو ہیں بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، تو ذرا ذہن پہ زور دیجیے کہ 17 نومبر 2021 کو کیا ہوا تھا۔ اگر نہیں یاد کر پڑے تو میں آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اور اس میں تحریک انصاف کی حکومت نے تمام جو طریقہ کار ہے اسے بلڈوز کرتے ہوئے اور اپوزیشن کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے صرف آدھے گھنٹے میں 33 بل اس مشترکہ سیشن سے منظور کروائے تھے۔ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی جو آئینی طریقہ کار ہے، پارلیمانی طریقہ کار ہے اسے اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ اپوزیشن سے بات کرنا تو درکنار، اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جس طرح ابھی تحریک انصاف سے بھی مذاکرات ہوتے رہے، تحریک انصاف نے ووٹ نہیں دیا، وہ ایک الگ معاملہ کو آگے چل کے جو میں بتاتا ہوں، لیکن بہرحال انگیج کیا گیا۔ لیکن جو تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو آدھے گھنٹے میں 33 بل منظور کروائے گئے اور اس وقت جو ہے کوئی پارلیمانی روایات کا احترام نہیں کیا گیا، کسی کو جمہوریت جو ہے وہ یاد نہیں آئی۔ اور یہ جو مشترکہ سیشن تھا اس میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ یہ اعتراض اٹھایا تھا، انہوں نے توجہ دلائی کہ جب مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا تو رولز کے مطابق جب مشترکہ اجلاس سے کوئی بل منظور کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو دونوں ایوانوں کے ارکان کی مجموعی تعداد ہے اس کی اکثریت آپ کے پاس دستیاب ہونی چاہیے۔ مثلا اگر 442 ارکان ہیں تو 222 کی اکثریت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نشاندہی کی کہ تحریک انصاف کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے، لیکن اکثریت نہ ہونے کے باوجود غیر جمہوری طریقے سے، غیر پارلیمانی طریقے سے آدھے گھنٹے میں جو 33 بل ہیں جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل بھی جو ہے وہ شامل تھا، یہ 33 بل تحریک انصاف کی حکومت نے منظور کروائے۔ یہ میں بتانا آپ کو اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آج یہ لوگ کس منہ سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ کس منہ سے پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں،
تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اصل جو مسائل ہیں وہ کچھ اور ہیں. یہ جو مسودہ ہے خود مولانا فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تحریک انصاف نے بھی اس پہ جو ہے اتفاق کیا ہے. اس حوالے سے خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوگا خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں, تو اس نے جس آئینی مسودے کی منظوری دی وہی جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے منظور ہوا ہے, وہی سینٹ میں پیش کیا گیا ہے. تو اس کے باوجود تحریک انصاف جو ہے وہ ووٹ نہیں دے رہی. کیوں نہیں دے رہی؟ میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ کچھ اور ہے, اور یہ کسی صورت اس بل کے حق میں جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے. تو عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ جی ISI کے ذریعے ہم نمبر پورے کیا کرتے تھے, اور کرنل لیاقت جو ہے وہ کسے یاد نہیں ہے. تو جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے, اور بالکل درست بات ہے کہ اگر اس وقت کوئی کرنل لیاقت تھا تو کیا اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جمہوری طریقے سے ہو رہے ہیں, یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ کیا مصنوعی طریقے سے ہو رہی ہے, یا یہ سیاسی قیادت جو ہے واقعی مل بیٹھ کے یہ ترمیم لانے کی جو کوشش کر رہی ہے. دیکھیے اگر آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں, جو دوست جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی اب بھی کوئی کرنل لیاقت پارلیمنٹ میں موجود ہے, تو آپ بتا دیں اس کرنل کا نام کیا ہے, اس کی نشاندہی کر دیں, تو بالکل اس پہ اسی طرح سے بات ہونی چاہیے جس طرح تحریک انصاف کے دور میں اس میں تنقید جو ہے وہ ہوا کرتی تھی, اسی طرح سے ہونی چاہیے. میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. تو بیسٹ آف مائی نالج مجھے تو کم از کم قومی اسمبلی کی راہداریوں میں کوئی کرنل لیاقت جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا, اور اس لیے میں یہ بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے صحافی جو ہے وہ پارشل انفارمیشن ہوتی ہے اور پارشل جو ہے انالیسز ہوتا ہے, اس کی بنیاد پہ ڈاٹ سے ڈاٹ جوڑ کے وہ کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, اگر واقعی کوئی کرنل لیاقت پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا اور وہاں سے چیزیں مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی, تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جا جا کر اپنی جوتیاں گھسا دیتے؟ کیا ان کو یہ ضرورت پیش آتی؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 مہینے سے اس پہ بات چیت چل رہی ہے, خصوصی کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک وفد جو ہے وہ ابھی بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرا وفد جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے, اپوزیشن کا وفد نکلتا ہے تو حکومتی وفد جو ہے وہ جا گھستا ہے, اور یہ ساری جو گفتگو شنید جو ہو رہی تھی, ساری جو مشاورت جو ہے وہ ہو رہی تھی, اور کئی مرتبہ آپ کو یاد ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے گئے لیکن ملتوی کر دیے گئے, کابینہ میں یہ مسودہ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا لیکن پھر بھی یہ معاملہ جو ہے وہ مؤخر ہوتا رہا. تو آخر کیوں ہوتا رہا؟ اگر کوئی واقعی کرنل لیاقت بیٹھا ہوتا اور اس طریقے سے یہ ترمیم لائی جا رہی ہوتی تو خود بتائیں آپ مجھے کہ پھر یہ کیا ضرورت تھی؟ پھر جس دن یہ آیا تھا کہ جی اجلاس بلایا گیا ہے اسی دن یہ ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جاتی. اگر نمبر گیم کا مسئلہ تھا تو نمبر پھر اسی دن بھی پوری ہو سکتے تھے, وہ تو پھر کسی وقت بھی نمبر جو ہے وہ پورے کر کے دے سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ درست کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ بات جو ہے وہ شامل تھی, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے بھی یہ کوشش جو ہے وہ کر چکی تھی, اور یہ جو پچھلا دور حکومت تھا پیپلز پارٹی کا, اس میں ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار کے حوالے سے ایک بڑا زبردست ترمیم جو ہے وہ لائی گئی تھی, اور اس میں جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہ بڑی مضبوط تھی, اور جوڈیشل کمیشن میں جو نامینیشنز ہیں وہ الٹیمیٹلی پھر آنا تھی پارلیمانی کمیٹی میں. لیکن جسٹس افتخار چودھری کے دباؤ میں آ کر یہ سارا جو طریقہ کار ہے اس کو تہس نہس کر دیا گیا, اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اسے ربڑ سٹمپ بنا دیا گیا, جس کا کام محض جوڈیشل کمیشن کی جو نامینیشنز ہیں اس پہ مہر تصدیق ثبت کرنا جو ہے وہ رہ گیا. اور ابھی جب موقع ملا ہے تو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور جو جوڈیشل انکروچمنٹ تھی عدلیہ کی طرف سے مقننہ اور انتظامیہ کے معاملات میں جو دخل اندازی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری ترامیم جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. وہ کیا ہیں وہ بھی میں آگے چل کے جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت سٹیٹس یہ ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے چکی ہے, اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اس میں اس آئینی ترمیم کو جو ہے وہ پیش کیا جا چکا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا, اس سے اس کی منظوری جو ہے وہ حاصل کی جائے گی. اور جیسے میں نے کل آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ تحریک انصاف کسی قیمت پر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے حق میں جو ہے وہ ووٹ نہیں دے گی, اور ایک دن کا وقت جو ہے وہ مزید مانگا گیا تھا. مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی نے ایک دن کا وقت مانگا ہے تو آپ ایک دن کا وقت دے دیں.
تو سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں ہم نے اتنا انتظار کیا ہے، جہاں اتنا صبر کیا ہے، کوئی بات نہیں، ایک دن اور جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ یوں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ملتوی کر دیے گئے، کابینہ کا اجلاس بھی جو ہے ملتوی کر دیا گیا۔ آج تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ البتہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے وہ بڑی تعریف کی اور کہا کہ ہم ان کے معتقد ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی فرمایا کہ جی ہم تو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے آزاد کر دیا کہ جی وہ چاہیں تو جو بھی چاہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس موقع پر ایک ایسی زبانی بات کی، وہ سمجھنے کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے تو اس میں کون کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ آئیں گی، اور اس سے عدلیہ پہ اور سیاست پہ جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی کالے سانپ کے دانت انہوں نے توڑ دیے ہیں، زہر نکال دیا ہے۔ اب اگر تو وہ اس سے کوئی آئینی ترامیم میں سے کوئی جو بنیادی باتیں تھیں اگر وہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نہ وہ سانپ کے دانت توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ زہر نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح سے، وہ ایک ہی ترمیم ہے جس کو جو ہے وہ سانپ کے دانت توڑنے کے مترادف قرار دیا جس کا، اور وہ اس آئینی مسودے میں موجود ہے۔ میں آگے چل کے جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں، البتہ اگر ان کا اشارہ قیدی نمبر 804 کی طرف تھا، اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا ہے، تحریک انصاف کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھ کے اتمام حجت پوری کر دی ہے، تو اس حد تک جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دعویٰ ہے، ان کی جو بات ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں ہے کیا اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ جو ہے وہ تبدیل ہوگا۔ تو جناب، جیسے میں نے کہا کہ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار جسے جسٹس افتخار چودھری کے دباؤ پر رول بیک کرنا پڑا تھا، اس کو پھر سے جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن تھا جس کی کمپوزیشن یہ تھی کہ چیف جسٹس اس کے سربراہ ہیں، سپریم کورٹ کے 4 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے، اور اٹارنی جنرل اور وزیر قانون جو ہیں وہ بربنائے عہدہ اس کے ممبر ہوتے۔ اسی طرح ایک جو ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ کے یا ریٹائرڈ چیف جسٹس، انہیں چیف جسٹس ہی نامینیٹ کرتا ہے، جو 4 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں ان کی مشاورت سے، اور ایک نمائندہ جو ہے وہ بار کا اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ نامینیشن کرنے کے بعد پارلیمانی کمیٹی کو بھیجتا تھا، 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی جس میں 4 سینیٹرز، 4 جو ہیں وہ اس میں ارکان قومی اسمبلی، اور 4 میں سے 2 اپوزیشن کے، 2 جو ہیں وہ حکومت کے۔ تو یہ 8 ارکان پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تھی، لیکن جس طرح کی یہ پارلیمانی کمیٹی کا کردار تھا تو اس کو کوئی نامینیشن ریجیکٹ کرنے کا اگر اختیار جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ نہیں تھا، اور محض اس کی حیثیت ربڑ سٹمپ کی تھی، کیونکہ اتنی کڑی شرائط لگا دی گئی تھی کہ اگر کوئی نامینیشن آپ نے ریجیکٹ کرنی ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ کیا وجوہات ہیں، یہ وہ، اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی شرائط جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ غیر مؤثر ہو کے رہ گئی۔ تو ابھی ججز کی جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کو جو ہے اس کو دوبارہ سے تشکیل دیا گیا ہے، اور پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کو جو ہے وہ یکجا کر دیا گیا ہے۔ تو چیف جسٹس ہی اس کے سربراہ ہوں گے، سپریم کورٹ کے 4 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں بدستور جیسے پہلے ہوتا تھا اب بھی یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے ممبر ہوں گے۔ اسی طرح اٹارنی جنرل اور وزیر قانون اس سے پہلے بھی اس جوڈیشل کمیشن کے بربنائے عہدہ ممبر ہوا کرتے تھے، تو اب بھی ہوں گے۔ ہاں، البتہ اس میں نئی چیز یہ ہے کہ 4 ارکان پارلیمنٹ بھی اس جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے، اس میں سے 2 ارکان قومی اسمبلی ہوں گے، 2 سینیٹرز ہوں گے، اور اس میں متناسب نمائندگی ہوگی، یعنی 2 اگر ارکان قومی اسمبلی جو ہیں اس کے ممبر ہوں گے تو اس میں سے 1 ممبر اپوزیشن کو ہوگا اور 1 جو ہے وہ حکومتی بینچوں سے ہوگا۔ اس طرح 1 سینیٹر جو ہے وہ اپوزیشن سے ہوگا اور 1 سینیٹر جو ہے وہ حکومتی بینچوں سے ہوگا۔ سول سوسائٹی کو بھی جو ہے اس میں نمائندگی دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اقلیتوں اور خواتین سے کسی ایک شخص کو اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ نامزد کر سکیں گے جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے طور پہ، اور جس شخص کو نامزد کیا جائے گا وہ ٹیکنوکریٹ ہوں اور سینیٹر بننے کی اہلیت جو ہے وہ رکھتے ہیں، یعنی وہ رکن قومی اسمبلی نہیں ہوں گے، سینیٹر نہیں ہوں گے، لیکن وہ سینیٹر بن سکتے ہوں تو وہ کسی خاتون کو بھی کیا جا سکتا ہے یا کسی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کو بھی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔
تو یہ جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ کمپوزیشن ہوگی اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ اب فیصلے جو ہے وہ کیا کرے گا۔ تو ججز کی تعیناتی کے حوالے سے یہ بھی ایک شک شامل کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے یہ اہلیت کا جو معیار مقرر کر دیا گیا، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی 5 سال جس شخص نے ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ کام کیا ہو اسے ہی ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ جو ہے وہ لایا جا سکے گا، سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ بنایا جا سکے گا۔ تو اب آتے ہیں ہم اس اہم سوال کی طرف جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ آئینی عدالت کا کیا ہوا۔ تو یہ آئینی عدالت جو ہے جناب، یہ شاید مولانا کا اشارہ جو ہے وہ اس طرف ہو، یہ ان کی بات جو ہے وہ مان لی گئی اور یہ پی ٹی آئی کا بھی مطالبہ تھا، جے یو آئی کا بھی مطالبہ تھا کہ جی آئینی عدالت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے آئینی مقدمات کی، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ آئینی عدالت بنانے کے بجائے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ تشکیل دے دیں۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کی روح سے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا جو ان آئینی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ سماعت کیا کرے گا۔ اور اب یہ بینچ بنے گا کیسے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ارکان ہیں ان کا تقرر کرے گا، ان کی جو ہے وہ تعیناتی کرے گا، اور جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے وہ میں نے پہلے سے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم ترین سوال کی طرف، اور وہ ہے کہ چیف جسٹس کی تقرری کیسے ہوگی۔ میرے خیال میں یہ حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے، حکومت یہ فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور یہ آئینی ترمیم آج رات تک جو ہے یہ شاید یہ قانون بن جائے گا اور صدر صاحب کی توثیق بھی شاید اسے جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ طے پایا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جو مدت ہوگی اس عہدے کی وہ 3 سال کے لیے ہوگی۔ 3 سال کے لیے چیف جسٹس کا تقرر ہوگا، اور اگر چیف جسٹس صاحب کی جو عمر کی بالائی حد ہے یعنی جو 65 سال ہے وہ اگر ان کی پوری ہو جائے تو وہ 2 سال سے پہلے بھی ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن جو اگر ان کی عمر اگر باقی بھی ہوگی تو 3 سال بعد جو ہے وہ انہیں گھر جانا ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو اس کے بعد چاہے آپ کے 10 سال پڑے ہیں تو 10 سال آپ چیف جسٹس رہیں گے، میکسیمم 3 سال کے لیے ہی چیف جسٹس کی تقرری جو ہے وہ ہوگی۔ اور چیف جسٹس کی تقرری ہوگی کیسے؟ اس سے پہلے تو آئینی جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ سینئر موسٹ جو جج ہے وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، لیکن اس سے پہلے جس طرح آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے، ایئر چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے یا نیول چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اس میں ایک پینل جو ہے وہ آتا ہے اور اس میں سے وزیر اعظم نے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی پینل سے ہی انتخاب ہوگا، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے اور وہ اس سے کہیں زیادہ جمہوری ہے، اور اس میں وزیر اعظم کو اس طرح سے جو سولو پاور ہے وہ نہیں دی گئی۔ مثال کے طور پہ اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس کی تقرری جو ہے وہ 3 سینئر موسٹ جج صاحبان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس تعینات کیا جائے گا، اور کسے کیا جائے گا اس حوالے سے ایک جو ہے وہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہوگی، جس میں 8 ارکان قومی اسمبلی ہوں گے، 4 سینیٹر ہوں گے، اور اگین اس میں متناسب نمائندگی ہوگی اپوزیشن اور حکومت کی، یعنی 8 ارکان قومی اسمبلی ہیں تو 4 اپوزیشن سے ہوں گے، 4 حکومت سے ہوں گے، 4 اگر سینیٹر اس کے ممبر ہیں پارلیمانی کمیٹی کے تو 2 جو ہے وہ اپوزیشن سے ہوں گے، 2 کا تعلق جو ہے وہ حکومت سے ہوگا۔ تو یہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی جو ہے 3 سینئر موسٹ جج صاحبان میں سے کسی ایک جج کا نام تجویز کر کے وزیر اعظم کو بھجوائے گی، لیکن یہ فیصلہ سادہ اکثریت سے نہیں ہوگا بلکہ یہ فیصلہ 2/3 اکثریت سے ہوگا۔ یعنی اگر سادہ اکثریت ہوتی تو 12 میں سے سمجھ لیں کہ اگر 7 ارکان منظوری دے دیتے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ ہو جانا تھا، لیکن اب میرے خیال میں 8 ارکان جو ہے ان کا اتفاق رائے ہوگا، تو وہ ایک نام جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھجوائیں گے، اور پھر وزیر اعظم پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں وہ جو جج صاحب ہوں گے ان کا نام صدر صاحب کو بھیجیں گے، اور صدر صاحب جو ہیں انہیں چیف جسٹس کے طور پہ تعینات کرنے کی جو ہے وہ منظوری دیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا اب جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے، جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے؟ کیونکہ اس وقت جو 3 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد، قاضی فائز صاحب پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنی ریٹائرمنٹ کے مطابق وہ گھر جا رہے ہیں، نہ انہیں کوئی ایکسٹینشن مل رہی ہے، نہ انہیں آئینی عدالت کو بن رہی ہے جس کا سربراہ لگایا جائے گا۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان پہ بہتان لگایا گیا تھا، الزام لگایا گیا تھا، ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ میں
شروع سے آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ وہ نہ ایکسٹینشن لیں گے اور وہ جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں، یہ بات جو ہے وہ طے ہے۔ اچھا، ہم اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو 3 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں، یعنی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی۔ اب کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی میں 2/3 اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہوگی تو بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن میرا خیال کچھ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اسپیکر نے ہی نامزدگیاں کرنی ہیں، اور اپوزیشن صرف پی ٹی آئی نہیں ہے قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان میں سے بھی کسے نامزد کرنا ہے، یہ اسپیکر کے پاس اس حوالے سے جو ہے بڑے اختیارات ہیں۔ تو یہ 2/3 اکثریت جو ہے اس پارلیمانی کمیٹی میں حکومت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جن کے بارے میں بڑا پر امید تھا کہ وہی چیف جسٹس ہوں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کے بعد، اب مجھے اپنے اس رائے سے نظر ثانی کرنا پڑ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ شاید چیف جسٹس نہ بن سکے، کیونکہ اپوزیشن تو ہے وہ یہی چاہے گی کہ جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر جو ہے ان میں سے کسی کو چیف جسٹس بنایا جائے، لیکن جب کچھ لوگ اس 2 کے بنیاد پہ بات ہوگی، فیصلہ ہوگا، تو شاید قرائے فعال جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں نکلا ہے۔ اور اگر یہ جو 3 سال کی پابندی ہے، قدغن ہے، یہ نہ لگائی جاتی تو وہ بڑے لمبے عرصے کے لیے انہوں نے چیف جسٹس رہنا تھا، لیکن چیف جسٹس کا جو ٹینور ہے وہ 3 سال کا مقرر کر دیا گیا، تو 3 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں، وہ جو میں نے بات کہی تھی کہ مولانا نے کہا کہ جی سانپ کے دانت توڑ دیے اور زہر نکال دیا، وہ انہوں نے نہیں توڑے، نہ زہر نکالا۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایک ترمیم جو ہے وہ ابھی بھی اس آئینی مسودے میں، 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں جو ہے وہ موجود ہے، جو بڑی جو ہے وہ خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایکسٹینشن کا معاملہ جیسے سعید کھوسہ صاحب کی عدالت میں آیا تھا، انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ اس پہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں، اور اس پہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ قانون سازی ہوئی تھی جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ تو ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ابھی حکومت نے وعدات یہ ڈالی ہے کہ آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ جو ترمیم ہوئی تھی اسے آئینی تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے۔ آئینی تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے، اب اگر اسے ختم کرنا ہے، تو پھر آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم لانی ہوگی جو 2/3 اکثریت سے لائی جا سکے گی، یعنی سادہ اکثریت سے اب اس قانون کو ختم نہیں کیا جا سکتا یا اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، 2/3 اکثریت سے ہی اسے ختم کیا جا سکے گا۔ تو یہ تھی کچھ خاص باتیں جو ہم نے ڈسکس کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اردو کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔